ایران جنگ اصل دال کہاں کالی ہے؟ جب ایک طرف سوشل میڈیا پر ایران کے بارے میں 24 نکات پر مشتمل مثالی نظام ریاست، عوامی استحکام اور فول پروف داخلی ماڈل کا بیانیہ پیش کیا جا رہا ہو جس کا ذکر آگے آئے گا، تو پھر یہ سوال اور بھی سنگین ہو جاتا ہے کہ امریکہ اور اسرائیل اس کے ٹاپ عسکری و سیاسی قیادت تک اتنی گہری ٹارگیٹڈ رسائی آخر کیسے حاصل کر گئے؟ اور اگر رسائی اتنی مکمل تھی کہ ٹاپ کمانڈ اسٹرکچر ہٹ ہو گیا، تو پھر اچانک ٹیبل ٹاک، جنگ بندی اور سفارتی وقفہ کیوں؟ یہیں سے اصل سوال شروع ہوتا ہے۔ پابندیاں واقعی کتنی سخت ہیں؟ ایران پر پابندیاں بلا شبہ دہائیوں سے موجود ہیں، مگر یہ کہنا کہ اس کے باوجود بنیادی رسد مکمل طور پہ بند ہے، حقیقت سے دور ہوگا۔ عالمی سطح پر سینکشن لیکیج، شیڈو شپنگ، انٹرمیڈیریز، بارٹر چینلز، ریجنل ٹریڈ کوریڈورز ہمیشہ کسی نہ کسی سطح پر ایران کے لیے موجود رہتے رہے ہیں۔ اسی لیے پابندیوں کے باوجود معیشت مکمل کولیپس نہیں کرتی۔ یہ مجھے ایف آئی اے کے اہلکار کو گوادر بجلی کے بارے میں ایک مواد شیئر کرتے ہوئے معلوم ہوا۔ یہاں اصل سوال صرف ایران نہیں بلکہ بیانیہ سازی، نیریٹو انجینئرنگ کا بھی ہے۔ کے الیکٹرک کے خلاف مختلف ایجنسیوں میں پیشیوں کے دوران میرے سامنے کئی ایسے پردے چاک ہوئے کہ اکثر زمینی حقائق وہ نہیں ہوتے جو میڈیا عوام کے ذہنوں میں بٹھانے کی کوشش کرتا ہے۔ خصوصاً بعض بیٹ رپورٹرز بسا اوقات وہی بیانیہ تشکیل دکھائی دیتے ہیں جو متعلقہ ادارے عوام تک پہنچانا چاہتے ہیں۔ تھوڑا پیچھے جائیں تو قوم کو یاد ہوگا کہ کچھ برس قبل تقریباً 200 اینکرز اور میڈیا پنڈت ترکی بھیجے گئے تھے۔ ہم اس پہلو کو پہلے بھی ایک مفصل سلسلے میں بیان کر چکے ہیں کہ ایسے اقدامات کے پیچھے بعض اوقات طاقتور معاشی و انتظامی مفادات کار فرما ہوتے ہیں۔ اسی تناظر میں چند روز قبل 18 مارچ 2026 کو ایف آئی اے بیٹ کور کرنے والے صحافی نادر خان، جو تحقیقات نامی ویب سائٹ بھی چلاتے ہیں، پر ایک خبر شائع ہوئی، یا یوں کہنا زیادہ درست ہوگا کہ ایک خبر لیک کروائی گئی، اور خبر کا ٹائٹل یہ تھا: ایران سے ایل پی جی اسمگلنگ کا شبہ، پورٹ قاسم پر وینس 9 دھر لیا گیا۔ اس خبر میں بعض شخصیات حتیٰ کہ ایک سابق نگراں وزیر اعظم کا نام بھی زیر بحث لایا گیا۔ پھر حیران کن طور پر اس کے فوراً بعد ایف آئی اے کے ایک افسر علی مردان کی جانب سے مبینہ ڈیمیج کنٹرول کے طور پر این سی سی آئی اے کے ذریعے نادر خان کے خلاف ایف آئی آر نمبر 24/2026 درج ہوئی اور قبل از گرفتاری ضمانت بھی حاصل کر لی گئی۔ لیکن اصل حیرت انگیز موڑ 1 اپریل 2026 کو آیا جب اسی رپورٹر کی ویب سائٹ پر دوسری خبر لگی کہ پورٹ قاسم پر ایل پی جی لے کر آنے والا جہاز وینس 9 کلیئر ہو کر روانہ ہو گیا۔ اس دوران امپورٹر کمپنی کو تقریباً 14 کروڑ روپے ڈیوٹی و ٹیکس اور قریب 28 کروڑ روپے ڈیمریج ادا کرنا پڑا۔ یہاں اصل سوال یہ ہے، اگر پہلا معاملہ واقعی ایران سے اسمگلنگ کا تھا تو دوسری خبر میں ایران کا نام اچانک غائب کیوں ہو گیا؟ اگر مس ڈکلیریشن کا شبہ اتنا سنجیدہ تھا تو کلیئرنس اتنی جلدی کیسے ہو گئی؟ اور اگر جہاز بالآخر کلیئر ہونا ہی تھا تو اتنی بڑی مالی لاگت، ڈیمریجز اور سپلائی پریشر کس نیریٹو آبجیکٹو کے لیے برداشت کروایا گیا؟ یہی وہ مقام ہے جہاں سوال صرف تجارت یا انفورسمنٹ کا نہیں رہتا بلکہ انفارمیشن کیوروگرافی کا بن جاتا ہے۔ اب واپس آتے ہیں اصل سوال پر، جنگ بندی کا اصل محرک کیا ہے؟ میرا تجزیہ یہ کہتا ہے کہ اصل دباؤ ابنائے ہرمس ہے۔ دنیا کے صرف 20% حصے کا تیل اسی راستے سے گزرتا ہے۔ اس لیے مکمل بندش کسی ایک ملک نہیں بلکہ تمام بڑی طاقتوں کے مفاد کے خلاف جاتی ہے۔ ایک دفعہ پھر سن لیں، اس لیے مکمل بندش کسی ایک ملک نہیں بلکہ تمام بڑی طاقتوں کے مفاد کے خلاف جاتی ہے۔ اگر پابندیوں کے باوجود ریجنل انٹرمیڈیریز، بارٹر چینل، شیڈو سپلائی روٹس کام کرتے رہتے ہیں تو کیا جنگ بندی واقعی عسکری بدتری کا نتیجہ تھی یا پھر اصل محرک توانائی سپلائی، ابنائے ہرمس، شیڈو آئل روٹس اور عالمی قیمتوں کی مینیج اسٹیبلٹی تھا؟ جہاں پابندیاں مکمل نظر آئیں مگر رسد جاری رہے، وہاں جنگ صرف میدان میں نہیں، بیانیے بندرگاہوں اور قیمتوں میں بھی لڑی جا رہی ہوتی ہے۔ یعنی میدان میں میزائل، پس منظر میں مارکیٹ۔ کیا اصل کھیل تیل کی قیمت ہے؟ یہ امکان نظر انداز نہیں کیا جا سکتا کہ جنگی تناؤ نے آئل فیوچرز، انشورنس پریمیم، شپنگ رسک، اسٹریٹجک ریزرو پرائسنگ سب کو متاثر کیا۔ یعنی بعض اوقات اصل جنگ زمین پر کم اور کموڈیٹی مارکیٹ میں زیادہ لڑی جاتی ہے۔ اصل سوال، اگر ایک طرف ایران کی ٹاپ قیادت ہٹ ہو سکتی ہے اور دوسری طرف فوری جنگ بندی بھی ممکن ہو جاتی ہے تو سوال یہ بنتا ہے
کیا یہ مکمل جنگ تھی، محدود وار گیمنگ تھی، یا کنٹرول ایسکیلیشن؟ جب جنگ چند دن میں جنگ بندی اور جنگ بندی چند گھنٹوں میں تیل کی قیمت بدل دے تو سمجھ لیجئے بارود سے زیادہ قیمتی چیز بیانیہ اور مارکیٹ ہے۔ میری نظر میں ایران جنگ کی اصل دال میزائلوں میں نہیں، ہرمز، مارکیٹ اور مذاکراتی ٹائمنگ میں کالی ہے۔ ویسے یہ بات یاد رہے، ریاستی سطح پر عوام کی جان و مال کے تحفظ کی کوئی سوچ اب ایگزسٹ نہیں رکھتی ہے۔ سوشل میڈیا پر ایران کے بارے میں 24 نکات پر مشتمل مثالی نظام ریاست، عوامی استحکام اور فول پروف داخلی ماڈل کا بیانیہ اب سنیے جو سوشل میڈیا پہ دستیاب ہے۔ ایران جو 1935 سے پہلے قدیم تاریخ 4000 سال قبل مسیح فارس کے نام سے جانا جاتا تھا۔ ایران کا رقبہ پاکستان کے رقبے سے دگنا یعنی آبادی 9 کروڑ سے کچھ زیادہ ہے۔ فارس کے متعلق ہمارے پیارے آقا کی حدیث ہے کہ فارس کے لوگوں کو اگر آسمان پر کسی ستارے پر بھی تعلیم حاصل کرنا پڑے تو ضرور جائیں گے۔ اس لیے ایران میں شرح خواندگی خواتین میں بھی 99% ہے، اور ایران میں آج بھی روٹی گھر میں پکانا منع ہے کہ خواتین تعلیم پر توجہ دے سکیں۔ امام بخاری اور امام مسلم کا تعلق امام بخاری اور امام مسلم دونوں کا تعلق موجودہ دور کے ازبکستان اور ایران کے علاقوں سے تھا جو اس وقت عظیم خراسان کا حصہ تھے، یعنی یہ فارس کی طاقت کہلاتی تھی، جن کی کتب احادیث صحیح بخاری اور صحیح مسلم آج بھی مشعل راہ ہیں۔ جبکہ ایک نامور صحابی رسول حضرت سلیمان فارسی بھی ایران کے رہنے والے تھے۔ اس عظیم ملک کی تاریخ بہت پرانی ہے اور آج بھی روزہ حضرت امام رضا کی شہادت اس ملک کو حاصل ہے، لہذا پوری غیرت سے لڑ رہے ہیں۔ آپ اندازہ لگائیں کہ اس ملک کی غیرت کا اور حکمرانی کا۔ ہمسایہ ملک ایران جو ایک مہینہ 5 دن سے عالم کفار سے جنگ لڑ رہا ہے، اس کے اندرونی حالات کچھ یوں ہیں۔ اس وقت نمبر 1، اس وقت تک 35 روزہ جنگ میں کسی ملک سے مالی مدد نہیں لی، کھانے پینے کی اشیاء کے لیے اپیل نہیں کی، ادویات کی اپیل نہیں کی۔ ملک کے اندر جنگ شروع ہوتے ہی روٹی، پیٹرول اور ڈیزل مفت کر دیا گیا۔ 1 مہینے جنگ اور مسلسل پورے عالم کفر کی شب و روز بمباری کے باوجود ایک بھی ایرانی نے ملک سے ہجرت نہیں کی، بلکہ دوسرے ملکوں میں مقیم ایرانی وطن کے دفاع کے لیے واپس آ رہے ہیں۔ لاک ڈاؤن کی اصطلاح کسی ایرانی کو شاید معلوم ہی نہ ہو۔ بڑے بڑے تاجروں نے لکھ کے لگا دیا کہ مال لے جاؤ اور جنگ کے بعد پیسے دے دینا۔ جنگ اور بمباری میں وزراء اور عوام کے درمیان روڈ امریکی مخالف مظاہروں میں برابر شریک ہیں۔ ایرانی صدر خود شاپنگ مال جا کر ریٹ اور سہولیات چیک کر رہے ہیں۔ یہ سب کیسے ممکن ہوا کہ 47 سالہ پابندیوں اور جنگوں میں جھگڑے ملک کی عوام پرسکون ہے؟ کیونکہ نمبر 1، نئے سپریم لیڈر نے ذاتی گھر تک نہیں خریدا، نہ خرید سکے۔ وزراء اور جرنیلوں کے بچوں پر بیرون ملک تعلیم حاصل کرنے پر پابندی ہے۔ نمبر 3، حکومتی اراکین اور انتظامیہ بیرون ملک اکاؤنٹ نہیں رکھتے۔ 4، کسی بھی وزیر یا جرنیل کا ملک سے باہر کوئی دوسرا گھر نہیں ہے۔ 5، سپریم لیڈر معتاد اندازے کے مطابق روزانہ 18 گھنٹے کام کرتا ہے۔ 6، کو ایجوکیشن کے نام پہ بغیرتی کے اڈے نہیں ہیں۔ 7، امریکن یا یورپین اسکول کالجز نہیں ہیں۔ 8، تعلیم مفت ہے جس کی وجہ سے ہر دوسرا جوان انجینئر، پی ایچ ڈی اور کم از کم ایم اے پاس ملے گا۔ 9، رات کی تاریکی میں شب خون مار کر ریٹ نہیں بڑھائے جاتے، بلکہ حکومت پہلے پارلیمنٹ میں بل پیش کرتی ہے، پھر سپریم لیڈر نے فیصلہ کرنا ہوتا ہے۔ اس لیے سال میں ایک آدھی مرتبہ 2-3% ریٹ بڑھ سکتا ہے، وہ بھی ریٹ کے ساتھ سپریم لیڈر کے بجٹ سے عوام کو ریلیف دے دیا جاتا ہے۔ گھر میں روٹی پکانا منع ہے، جس سے خواتین پڑھ لکھ سکتی ہے یا اجتماعی پروگراموں میں آسانی سے شرکت کر سکتی ہے۔ 11، ڈیلیوری کیسز فری ہیں، بلکہ بچے کی پیدائش پر کم از کم 20,000 روپے والدہ کے اکاؤنٹ میں گفٹ بھی ٹرانسفر کیا جاتا ہے۔ 12، علاج میں 70% حکومت ادا کرتی ہے، 30% مریض۔ 13، چوری ڈکیتی نہیں ہے۔ 14، شاہی کلچر نام کی چیز ہے نہ پروٹوکول۔ 15، بیکاری نہیں ملیں گے۔ 16، بے نمازی ہونا عیب سمجھا جاتا ہے۔ 17، سورج غروب ہونے سے طلوع ہونے تک پولیس قاتل کے گھر میں داخل نہیں ہو سکتی، کیونکہ وہ وقت اس کے بیوی بچوں کا ہے۔ 18، جیلیں خالی ہیں اور اگر کسی سے جرم ہو بھی گیا تو اسے جیل میں کام دیا جاتا ہے، جس کی سیلری اس کے گھر بھیجی جاتی ہے تاکہ اس کی فیملی بجٹ ڈسٹرب ہونے کی وجہ سے غیر اخلاقی جرائم میں مبتلا نہ ہو۔ 19، امام جمعہ کا مقام گورنر سے بالاتر ہوتا ہے تاکہ انتظامیہ من مانی نہ کر سکے۔ جمعے کے خطبے میں انتظامیہ کو وارننگ دے دی جاتی ہے۔ 20، وزراء اور صوبائی و ضلعی انتظامیہ کے افسران نماز جمعہ کی پہلی صف میں سب سے پہلے موجود ہوتے ہیں۔ 21، چھوٹے بڑے خاندان کا تصور نہیں ہے، سادات اور غیر سادات میں پوری قوم تقسیم ہوتی ہے۔ 22، معلم سر کا تاج ہوتا ہے، اسے تھانے یا کچہری میں نہیں بلوایا جا سکتا کیونکہ معلم اور استاد ایسا کام ہی نہیں کر سکتا۔ 23، نوکر رکھنے کا رواج نہیں ہے، ذہنی طور پہ ہر شخص مطمئن اور اشاش بشاش دکھائی دیتا ہے۔ ہر پاکستانی کی دعا ہے اللہ ایرانیوں کی
حالیہ مشکلیں حل کرے، آمین۔ ویسے 25واں پوائنٹ میں ایڈ کر دوں کہ رضا شاہ پہلوی کے دور میں ایران پورے مشرق وسطی کی سب سے بڑی فوجی طاقت شمار ہوتا تھا، اور وہ بھی امریکہ اشیباد سے۔ ایران جنگ، اصل سوال اب یہاں سے شروع ہوتا ہے۔ اگر ایران کے بارے میں بیان کیا جانے والا ماڈل واقعی اتنا مضبوط ہے کہ عوامی نظم برقرار ہے، بنیادی اشیاء کی فراہمی متاثر نہیں ہوتی، تعلیم، صحت اور سماجی ڈھانچہ مستحکم ہے، قیادت اور انتظامیہ مسلسل عوام کے درمیان موجود رہتی ہے، ریاستی نظم و نسق 24 مضبوط اصولوں پہ کھڑا ہے، تو پھر سب سے بڑا سوال یہی بنتا ہے، ایسی مضبوط، منظم اور نظریاتی ریاست کی پوری ٹاپ عسکری و سیاسی قیادت ایک ٹارگیٹڈ آپریشن میں کیسے ختم ہو گئی؟ اگر اندرونی نظام واقعی اتنا ڈسپلن، سیکیور اور ریسائلنٹ تھا تو انٹیلیجنس بریچ کہاں ہوا؟ اگر ریاستی ادارے اتنے مربوط تھے تو ٹاپ کمانڈ پروٹیکشن کیوں ناکام ہوئی؟ اگر گورننس اسٹرکچر اتنا مضبوط تھا تو ڈیسیجن میکنگ کور اتنی آسانی سے ونربل یعنی کمزور کیسے ہوا؟ آخری سوال، کیا ہمیں صرف ریاستی استحکام کا بیانیہ دکھایا جا رہا ہے یا واقعی گراؤنڈ ریئلٹی بھی اتنی ہی مضبوط ہے؟ کیونکہ اگر 24 نکات والا داخلی ماڈل درست ہے تو پھر سب سے پہلا سوال یہی ہے، جب نظام اتنا مستحکم ہونا چاہیے تھا تو قیادت کیوں ختم ہوئی؟ آخر میں ریاست کی اصل طاقت نعروں، جوشیلے بیانیوں یا سوشل میڈیا کے شور سے نہیں ناپی جاتی، بلکہ اس بات سے ناپی جاتی ہے کہ وہ اپنی اعلیٰ قیادت، حساس اداروں اور قومی سروائیول اسٹرکچر کو بحران کے وقت کس حد تک محفوظ رکھ سکتی ہے۔ ورنہ تاریخ گواہ ہے کہ امریکہ کے بالکل پڑوس میں موجود فیڈرل کاسٹرو جیسے سخت ترین مخالف رہنما بھی دہائیوں تک ٹارگیٹڈ ایلیمینیشن سے محفوظ رہے۔ تو پھر سوال یہی بنتا ہے کہ یہاں اصل کمزوری کہاں تھی؟ بیانیے میں، سیکورٹی میں، یا طاقت کے حقیقی ڈھانچے میں؟ جب ایک نظام اتنا مضبوط بتایا جائے کہ جنگ کے دوران بھی عوام مطمئن رہیں، بازار چلتے رہیں اور ریاستی نظام قائم رہے، تو پھر یہی نظام اپنی ٹاپ لیڈرشپ کو کیوں نہ بچا سکا؟ اور یہی سوال پاکستانی عوام کے لیے بھی باعث غور ہے۔ ہم بیانیوں کی شور میں کہاں اصل حقائق سے دور کر دیے جاتے ہیں۔ اپنے گرد و پیش کو دیکھیے، یہ سمجھیے کہ بے رحمانہ لوڈ شیڈنگ آخر کیوں کی جا رہی ہے؟ سپلائی اور ڈیمانڈ کے اعداد و شمار میں اصل تضاد کیا ہے؟ بجلی سپلائی پورے ملک میں بمشکل 17,000 میگا واٹ کی جا رہی ہے، اور آگے ڈیمانڈ 1,17,000 میگا واٹ کڑا ہے، یعنی 1,00,000 میگا واٹ کا فرق۔ اور پیٹرولیم لیوی کی وہ اصل تعریف کیا ہے جو عوام سے اکثر مخفی رکھی جاتی ہے؟ بہت شکریہ جناب، انیل ممتاز۔